بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جو بندہ فراڈ کرنے والا ہوتا ہے، جو بندہ دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، جو بندہ حق کو چھپا کر باطل کو حق بنا کر لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا زیادہ دیر تک سکہ چلتا نہیں، بالآخر اس کی حقیقت، اس کی اوقات سامنے آ ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق واضح فرما دیتا ہے۔ مرزا انجینئر جو کہ کمرے والا علمی یتیمی ہے، آپ جانتے ہیں، آج تک اس نے سوائے چیلنجز کے کچھ بھی نہیں کیا، نہ آج تک وہ کسی کے سامنے بیٹھا اور نہ ہی اس نے کسی کے سامنے بیٹھنا ہے۔ جب لوگوں نے اندھا دھند اس پر اعتماد کرنا شروع کیا اور پھر اس کی نقل و حرکت اور اس کی اوقات، علمی حیثیت کا جب لوگوں کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ صرف یہ چیلنج کرتا ہے، کسی کے سامنے بیٹھتا نہیں اور اپنی بات کو حق ثابت کرنے میں اس کی جرت اور ہمت بھی نہیں، صرف اور صرف یہ زبان کا بڑبولا ہے، تو آہستہ آہستہ لوگوں نے جو ہے وہ اس سے اعلان برات کرنا شروع کر دیا۔ بے شمار آپ حضرات نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پہلے تو بڑے متاثر ہوتے تھے اس سے، لیکن جب حقیقت سامنے آتی تھی تو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اور ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ جس بندے نے مرزا انجینئر کو کچھ عرصہ دراز تک سنا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مرزا انجینئر جو ہے اس کے پاس علم ہے ہی کوئی نہیں اور نہ یہ کسی کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہے، صرف اور صرف یہ لوگوں سے فراڈ کرتا ہے، جھوٹ کا سہارا لے کر لوگوں کو الو بنانے کی بھرپور ناکام کوشش کر رہا ہے، تو اس بندے نے بھی اعلان برات کر دیا۔ جو یہ بندہ بیان کر رہا ہے، یقین کیجئے یہ اس قسم کے بیانات میں خود کئی مرتبہ کر چکا ہوں، اور میں نے نجی محافل میں بھی یا کسی سے ہمارا رابطہ ہوا یا کسی نے مرزا انجینئر کے حوالے سے گفتگو کی تو ہم نے اس قسم کے جوابات جو ہیں وہ دیے ہیں، ان میں سے کافی ملتے جلتے ہمارے جوابات ہیں۔ تو خیر علمی لحاظ سے تو نہیں ہے، لیکن اعلان برات جس اینگل سے اس نے کیا ہے، جو سوچ کر کیا، وہ بالکل ٹھیک اس نے کیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سویر دا بھولیا شام نو گھر آ جائے تو انہوں بھولیا نہ آکھو۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ بندہ آنکھیں بند کر کے مرزا انجینئر کے پیچھے لگ گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے اس بندے کو اللہ کریم نے ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ اب یہ اعلان برات کر رہا ہے، جو اس نے گفتگو کی ہے وہ آپ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ کچھ اس گفتگو کے بعد جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کچھ آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو اس وقت انجینئر محمد علی مرزا کے ایک اسٹوڈنٹ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک مشہور جملہ تھا، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں علمی کتابی۔ ان کے اسٹوڈنٹ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے سب سے پہلے یہ چیز بتائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے تھے نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں علمی کتابی۔ تو جب علمی میدان کے اندر مفتی حنیف قریشی صاحب جب جہلم کے اندر پہنچے تو انجینئر صاحب وہاں پر کیوں ان سے مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آئے، کیوں ان سے ملنے سے انکار کیا؟ اور آپ انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹ ہیں، کیا سٹل ابھی بھی آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی السلام علیکم۔ جب وہ کہا کرتے تھے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں علمی کتابی، ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے نا فیکٹس دیکھے بغیر ہم لوگوں نے یہ کام کیا کہ ہم نے ان پہ نا یقین کرنا شروع کر دیا۔ ہم سمجھے تھے کہ وہ جو بتا رہے ہیں، وہ جو بیان کر رہے ہیں، وہ سارا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ ہم نے آج تک کبھی ان کو کراس چیک نہیں کیا، حالانکہ وہ بتاتے رہتے تھے کہ فلاں حدیث، ایک دو دفعہ ویریفائی کرنے کے بعد ہم نے کہا یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ آج سے میں نا اعلان برات کرتا ہوں، تو جتنے بھی انہوں نے فیکٹس بیان کیے، جو بھی کیا، اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ نہیں، آپ اعلان برات کر رہے ہیں، آج سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو چھوڑ رہے ہیں، تو کیا وجہ، کیوں اعلان برات کر رہے ہیں، کیا وجہ؟ مطلب ایک تو مفتی حنیف قریشی صاحب گئے، تو کیا اس کے بعد آپ کو کیا فیکشن فیگرز، گراؤنڈ ریئلٹی کیا نظر آئی؟ اصل میں جب شروع میں مفتی طارق مسعود صاحب آئے تھے تو ہم سمجھے تھے کہ طارق مسعود صاحب نے نا ان کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، یہ وہ، تو ہم نے نا اس بات پہ اتنا نوٹس نہیں کیا۔ لیکن جب حنیف قریشی صاحب آئے، حنیف قریشی صاحب وہاں آئے، ان کا انتظار کیا، وہ کہا کرتے تھے کہ قیامت تک میرے پاس، آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے، آپ قیامت تک آ کے میرے ساتھ مناظرہ کریں۔ لیکن جب مناظرے کی بات آئی، حنیف قریشی صاحب آئے، اتنے دور سے آئے، انہوں نے اپنی ساری کتابیں، حدیث کی کتابیں جتنی بھی تھی وہ سارا کچھ وہ لے کے آئے۔ جب وہ لے کے آئے یہاں پہ، تو یہاں پہ انجینئر صاحب کا پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، غائب ہو چکے ہیں وہ۔ اب آپ خود دیکھ لیں آج ان کو کتنے دن گزر گئے اس بات کو، ابھی تک انجینئر صاحب کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی بیان نہیں ہے، کوئی انٹرویو نہیں ہے۔ اچھا، آپ مجھے یہ چیز بتائیں کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کتنے عرصے سے سن رہے تھے، کتنے عرصے سے ان کے اسٹوڈنٹ تھے؟ میں تقریباً 3-3.5 سال ہو گیا میں ان کو سن رہا تھا۔ ان کی کافی سارے باتیں تھیں جو پسند آتی تھی بندے کو، تو اس وجہ سے نا ان کو میں نے پراپر سننا شروع کیا، روز ڈیلی مطلب ان کو سننا ہوتا تھا، ان کے کوئی نہ کوئی بیان سننا، کوئی رات کے ٹائم ان کا بیان سن کے سونا۔
تو ہم سمجھتے تھے کہ واقعی میں یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے، باقی جتنے بھی علماء کرام کے بارے میں بات کر رہا تھا ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ عوام کو نہ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ لیکن جب حنیف قریشی صاحب کا واقعہ ہوا، حنیف قریشی صاحب آئے، حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ یہ کہہ کر آئے تھے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، وہ کوئی لڑائی کرنے یا جھگڑا کرنے نہیں آئے تھے، وہ آئے تھے بیٹھیں آپ ہمارے ساتھ، حدیث کی کتابیں ساتھ سارا کچھ تھا ان کے پاس، انہوں نے کہا ہم بیٹھیں گے، کہاں حدیث میں کیا لکھا ہے۔ جہاں تک بات ہے انہوں نے کہا کہ میں اولیاء کرام کو نہیں مانتا، اولیاء کرام کو ہر بندہ مانتا ہے، اولیاء کرام ہیں سب مانتے ہیں، باقی ان کے جو اپنے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اچھا مجھے آپ یہاں پر ایک اور چیز بتائیں کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو 3-3.5 سال سے سنتے آ رہے ہیں، تو کیا آپ نے اپنے ارد گرد جو آپ کے دوست وغیرہ تھے یا آپ کے فیملی کے جو احباب تھے، تو کیا وہ بھی آپ کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ بن چکے تھے یا آپ ان کو قائل کرتے تھے؟ لوگ آپ کے ساتھ مباحثہ بھی کرتے ہوں گے، بحث بھی کرتے ہوں گے، تو آپ قائل کرتے تھے لوگوں کو؟ جب میں بات کرتا تھا کسی کے ساتھ تو وہ مجھے تب سے کہتے تھے کہ وہ بھی جیل میں ہیں اور آپ بھی جیل میں ہو۔ جی میں نے بہت لوگوں سے بحث کی اس بات پہ کہ بھائی انجینئر جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، کافی لوگوں سے بحث ہوئی، میری فیملی ممبرز تو میرے شروع سے کہتے تھے کہ نہیں انجینئر جو ہے وہ ٹھیک بندہ نہیں ہے، لیکن دوست یار کافی سارے ایسے تھے، کافی سارے انہوں نے تو پھر ماننا بھی شروع کر دیا کیونکہ ان کی کچھ باتیں ایسی تھی۔ اصل میں ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کراس چیک نہیں کرتے، جب ہم نے کراس چیک نہیں کیا، ان کو 1-2 دفعہ کیا تو مطلب ظاہری سی بات ہے اگر کسی نے اپنا کچھ بیچنا ہے، انہوں نے کچھ بنانا ہے تو انہوں نے کچھ 2-4 باتیں اچھی بھی کرنی ہے، اور ہم نے جو چیک کی وہ اچھی باتیں تھیں۔ اچھا ویسے جو لوگ آپ کے ساتھ مباحثہ کرتے تھے یا بحث کرتے تھے کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سنتے، تو آج ان سب لوگوں کو کیسے فیس کر رہے ہیں؟ مطلب اس سارے واقعے کے بعد، مفتی حنیف قریشی کے جیل جانے کے بعد، تو اب ان لوگوں کو آپ کیسے فیس کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کو آپ نے قائل کیا تھا ان کو کیسے فیس کر رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ اس کے بعد، اس واقعے کے بعد مجھے سارے دوست میسج کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں، میں کسی کو رپلائی نہیں کرتا، تو نہ ملتا ہوں کسی سے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے میں نے انجینئر کے سر پہ کافی سارے لوگوں سے کافی ساری بحث کی، کافی باتیں ایسی ہوئی، تلخ کلامی بھی کافی لوگوں سے ہوئی، تو آج ظاہری سی بات ہے پچھتاوا ہے اس بات کا کہ ہم نے ایک غلط بندے کو جو ہے فالو کیا، غلط بندے کی باتیں سنی، لوگوں تک پہنچائی، تو اس وجہ سے فی الحال تو سامنا نہیں کر رہے ہیں۔ جب کچھ ٹائم تک حالات بہتر ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ سب کا سامنا بھی کریں گے، سب کو جواب بھی دیں گے کہ بھائی انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں آج اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس وقت یہ جو سارا سین سنیریو ہوا جیلم کے اندر، تو اس کے بعد ابھی کافی سارے ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، مرزا جیل میں ہیز بین رن۔ اس کے علاوہ یہ بھی 26 نومبر بھی کافی زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ، وہی طرف سے سوشل میڈیا پر اس چیز کو بھی ٹرینڈ کیا جا رہا ہے کہ جو فاتح جیلم ہے وہ مفتی حنیف قریشی صاحب، تو کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ دیکھیں جی، بات یہی ہے کہ جو ڈٹ جاتا ہے وہ غازی ہوتا ہے، اور جو بھاگ جاتا ہے تو پھر وہ قادیانی ہی ہے۔ کافی سارے باتیں اس کی تھی، کافی لوگ مجھے قائل کرتے تھے کہ بھائی وہ اس کی جو باتیں ہیں، کام ہیں، وہ قادیانیوں والے ہیں، لیکن مجھے سمجھ تب نہیں آ رہی تھی، لیکن اب سمجھ آ رہا ہے کہ ایک بندہ اگر آتا ہے نا، بھائی میں اگر آپ کو یہاں پہ دعوت دیتا ہوں، جو بندہ کہتا ہے کہ قیامت تک ٹائم ہے آپ آؤ، اور جب کوئی آ جاتا ہے ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ، پہلی دفعہ چلو ہم یہ بات مان بھی لیتے ہیں کہ چلو یار اس ٹائم کوئی سنیریو اور تھا، لیکن اس دفعہ تو اس نے اب پورے پاکستان کو پتہ تھا، ہر بندے کو پتہ تھا 26 نومبر کی جو ڈیٹ تھی وہ دی گئی تھی۔ اب اگر وہ یہ بات بولیں کہ میں اس ٹائم پہ ریڈی نہیں تھا اور مجھے ٹائم نہیں دی گیا تھا تو وہ بات غلط ہے۔ اب وہ سارے معاملے میں چھپ گئے ہیں تو زیرو ہیں وہ۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں ہمیشہ فائنل کھیلوں گا، آپ پہلے سارے آپس میں میچ کھیل کر آئیں، اہل سنت کی طرف سے مفتی منیب الرحمان اگر لکھ کر دیں گے تو جو بندہ میرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آ گیا تو میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں گا۔ اسی طرح اہل حدیث کی مکتبہ فکر کے بارے میں بھی ہے، اور اہل تشیع کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ میں نے ان کے بڑے عالم کے ساتھ، جن کو جو سٹیک ہولڈر ہیں، جن کو پبلک مانتی ہے، انجینئر محمد علی مرزا نے حنیف قریشی کو اس وجہ سے مناظرے کے لیے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ وہ شاید سٹیک ہولڈر نہ ہو اہل سنت والجماعت کے، یا مفتی منیب الرحمان نے لکھ کر نہیں دیا، کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیں جہاں تک بات انہوں نے کی، اب اگر وہ یہ بات ایشو جو ہے وہ اٹھاتے ہیں کہ بھائی مفتی منیب الرحمان صاحب نے لکھ کے نہیں دیا، تو یا انہوں نے نامینیٹ نہیں کیا ان کو، حنیف قریشی صاحب کو، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں کہ حنیف قریشی صاحب نے اچھی جگہ پہ اچھے مناظرے کیے ہیں۔ اگر یہ اس کے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکے تو جس کو مفتی منیب الرحمان صاحب نامینیٹ کریں گے تو کیا یہ اس کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ایسے۔ جو بندہ جہاں پہ ایک عالم، دیکھیں کافی بڑے علماء کرام ہیں پاکستان کے اندر، تو جہاں انہوں نے حنیف قریشی صاحب کے ساتھ مناظرہ نہیں کر پائے وہ، تو وہاں وہ کسی اور کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ انجینئر از نو مور، انجینئر کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ مطلب اب آپ مکمل طور پہ اعلان برات تو آپ کر چکے ہیں، اس کے علاوہ باقی جن لوگوں کو آپ نے قائل کیا تھا کیا وہ بھی اعلان برات کر چکے ہیں؟
ظاہری سی بات ہے انہوں نے میری بات پہ یقین کیا، میری باتیں سنی، میں نے ان کو قائل کیا، تو اب میں ان کو دوبارہ قائل کروں گا نا کہ مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، تو مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو ظاہری سی بات ہے ان میں سے کافی لوگ تو خود سمجھ بھی گئے ہوں گے، جب یہ سارا سنیریو ہوا انہوں نے سب کچھ دیکھا تو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر مفتی حنیف قریشی کے ساتھ انجینئر صاحب کا مناظرہ دوبارہ ہو جاتا ہے اور فاتح جہلم اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہو جاتے ہیں تو پھر کیا آپ واپس انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ جائیں گے یا مفتی حنیف قریشی کے ساتھ؟ دیکھیں جی، یہ بات آج میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں اور یہ میری بات آپ لکھ کے لے لیں بے شک، جو انجینئر ہیں وہ حنیف قریشی صاحب کے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی مناظرہ نہیں کر سکتے۔ جہاں تک رہی بات تو یہ بات آپ آج مجھ سے لکھ کے لے لیں، وہ کہتا تھا نا ہمیشہ کہ قیامت تک کا ٹائم ہے بیٹھو، تو انجینئر ساری عمر بھی لگائے نا روز قیامت تک وہ نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ دیکھیں جہاں تک بات آ گئی ویوز کی یا فالوورز کی، تو دیکھیں آپ میک ملک کو تو جانتے ہوں گے، پورا پاکستان جانتا ہے، اب اس کی ایک ویڈیو آتی ہے تو اس پہ کتنے ویوز آ جاتے ہیں، اب اس کے فالوورز کتنے ہیں، تو کیا سارے اس کے چاہنے والے جو ہیں جو اس کو ویو کرتے ہیں، جو اس کو دیکھتے ہیں، تو کیا سارے اس کے اسٹوڈنٹس ہیں؟ یاد ہوگا کہ کافی ٹائم پہلے ایک بات مشہور ہوئی تھی کہ گوروں نے کوئی مووی بنائی ہے نعوذ باللہ ہمارے نبی کے خلاف، تو اس کو جو ہے بین کر دیا گیا ہے، پاکستان کے اندر کافی جگہ پہ بین کر دیا گیا، لیکن سب سے زیادہ گوگل پہ اس کو دیکھا گیا تھا، مطلب گوگل پہ جا کے لوگوں نے اس کو سرچ کیا تھا، تو کیا وہ جو لوگ جنہوں نے سرچ کیا تھا پاکستانی تھے، امت مسلمہ کے لوگ تھے، ان لوگوں نے سرچ کیا تھا، تو کیا آپ کا مطلب ہے کہ وہ اس بندے کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ویوز آنا وہ ایک الگ چیز ہے۔ جی تو دوستو، یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ میرے ساتھ موجود تھے، لیکن ابھی سوال یہاں پر یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف سے سٹل ابھی تک خاموشی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اس کے اوپر کیا سٹانز آتا ہے، کیا ان کا ویڈیو پیغام آتا ہے ان کے اسپیشل اسٹوڈنٹس کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کہ مناظرے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ گفتگو سنی ہے، اب دیکھیے کتنی یہ شرم کی بات ہے کہ ایک مرزا انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل سلیم عطا کی، اس نے دیکھا کہ یہ تو بندہ کسی کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کتنی بڑی، اس بندے نے میں سمجھ چپیڑ اور تھپڑ مار دیا مرزا کے منہ پہ کہ حنیف قریشی کا کوئی شاگرد آ جائے تو مرزا انجینئر اس کے پاس اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ مرزا انجینئر بالکل فارغ آدمی ہے، وہ کمرے والا علمی یتیمی انسان ہے، خود ساختہ ایک نعرہ بنا لیا میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ وہ اللہ کے بندے، تمہارے علاوہ تمہارے اسٹوڈنٹس جو اندھے فالوور ہیں تمہارے، ان کے علاوہ اور کون ہے جو تم کو مانتا ہے؟ نہ کسی جامعہ سے فارغ ہو، ویسے تم فارغ ہو، نہ تمہارے پاس کوئی تعلیم ہے، تمہاری باتوں میں اتنا تضاد ہے، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا تھپڑ منہ پہ مار دیا اس نے مرزا انجینئر کے کہ ایک بندہ قیامت کی صبح تک بھی لگا رہے وہ کسی کے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتا۔ میں کئی مرتبہ یقین کیجئے اس لحاظ سے میں سوچ چکا ہوں، مرزا انجینئر بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتا ہے ٹائم قیامت تک ہے۔ اچھا یہ تو اس نے کہہ دیا، او بھائی ٹائم تم نے دے دیا قیامت تک کے لیے، لیکن مجھے بتائیے اگر کوئی چیز ثابت کرنی ہو پھر وہ بیٹھ تک کیوں نہیں ہے؟ کیسے ثابت کیا جائے؟ اگر تم کہتے ہو کلپ کھیلنا تو بھائی اس سے تو بات جو ہے وہ واضح کوئی نہیں ہوتی۔ ایک بندہ اب کلپ مرزا انجینئر کب سے کھیل رہا ہے، اور مرزا انجینئر کو جواب اہل حدیثوں نے بھی دیا، اہل تشیعوں نے بھی دیا، بریلویوں نے بھی دیا، دیوبندیوں نے بھی دیا، یعنی کہ وہ ہر کسی پر جو ہے وہ جھوٹ ہی جھوٹ بلا وجہ کہہ رہا تھا جناب یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا عقیدہ، حالانکہ دور دور تک ان کا عقیدہ ہوتا ہی نہیں۔ جیسے ہمارے اوپر ایک اس نے جو ہے وہ چشمہ کر کے رکھا ہوا ہے اور بہتان لگا کے رکھا ہوا ہے کہ یہ چشتی رسول اللہ پارٹی ہے، معاذ اللہ۔ ہم دنیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی کو رسول اور نبی مانتے کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ پرانے نبی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بلا وجہ، اچھا پھر علماء کہتے ہیں، ایک میں اس کا سن رہا تھا مرزا انجینئر کا، تو اس کے مرزا انجینئر کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس نے کہا کہ جناب میں نے ایک عالم دین سے بات کی ہمارے مسجد کے جو ہیں، تو مرزا انجینئر اس کی بات تک نہیں سنی، میں نے اس پر ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے۔ تو مرزا انجینئر نے کہا کہ ایک گلی محلے والا مولوی جو ہے اس کے انکار سے چشتی رسول اللہ کا انکار لازم نہیں آتا، اللہ، یعنی کہ یہ اصول بھی اس کا اپنا ہی ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں، جج بھی یہ ہے، وکیل بھی یہ ہے، مدعی بھی یہ ہے، مدعی لے بھی یہ ہے، کمرہ بھی اس کا، کیمرہ بھی اس کا، جج والا تھوڑا بھی اس کا، ہر چیز اس کی ہے، بس کسی اور کی نہیں، بس یہ چاہتا ہے کہ جو میں کہتا جاؤں مانتے جاؤ، بولتا جاؤں آپ مانتے جاؤ۔ یہ تو حال ہے یار اس بندے کا، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ کمرے والا علمی یتیمی انسان ہے، یہ بندہ کوئی علمی کتابی نہیں ہے، اس کو تو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ جو کتب اس نے سامنے رکھی نا، کتب احادیث، وہ خالصتاً عربی متن اس میں لکھ
دیکھا ہے بغیر ترجمے کے بغیر اعراب کے ہے؟ کبھی آج تک آپ نے دیکھا مرزا انجینئر نے اس میں سے کوئی کتاب اٹھا کے تو پڑھنا شروع کر دیا ہو؟ اگر یہ پڑھے گا بھی نا تو یقین کیجئے یہ وہاں پر جو ہے نا اعراب لگائے گا، نشاندہی کرے گا، یعنی کہ پہلے ترجمے والی دیکھے گا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ وہاں پر جو ہے وہ یاد کر لے گا، نشانات لگا لے گا، اعراب لگا لے گا، پھر جا کے جو وہ آپ کو بتانا شروع کر دے گا۔ وگرنہ کیا صرف اور صرف رٹا لگایا اس بندے نے کہ اردو والی جو کتابیں ہیں ترجمے والی وہ پڑھ لیتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کو اتنا بھی پھر پتہ نہیں چلتا کہ میری باتوں میں تضاد آ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجیے ناظرین کہ آج تک اس بندے نے مرزا انجینئر نے یہ صرف اور صرف رولے کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس کے پاس، اور نہ یہ کسی کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں اس سے بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ لوگ جو ہے اس سے دور ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور الحمدللہ زیادہ دیر تک ابو جہل بھی نہیں چلا، زیادہ دیر تک تو فرعون تو نمرود تک نہیں چلا، یزید زیادہ دیر تک نہیں چلا، مرزا انجینئر تو شے ہی کوئی نہیں۔ یہ کتنی دیر تک چلے گا؟ حقیقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق کے ساتھ رکھے، اور حق پر ہی اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔